آپ خفیہ اداروں کے ٹاؤٹ بن جائیں، جب پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان خفیہ اداروں کے ٹاؤٹ بن جائیں تو پھر ان کو پلیٹ میں رکھ کے الیکٹرل دیے جائے. تو نواز شریف تو چوتھی بار آ رہے ہیں میر صاحب. اور سر بتائیے گا آئی جی صاحب نے جو جھوٹ بولا تھا، جو آپ نے انکشاف کیا تھا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یار اس کو تو نہ مارو. نہیں میں نہیں. اچھا سر بتائیں گے. بات کر دی ہے جو کرنی تھی کر دی. سر اب سے کر دیں ہم لوگ تھوڑی سی کر رہے ہیں سر. کیا آپ کا انتظار کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر یہ بتائیں کہ کل جو آپ کے ساتھ مس بہیو کیا گیا ہے اس حوالے تھوڑا بتائیے گا. آپ نے آج درخواست دائر کی تھی؟ میں نے کوئی درخواست نہیں دائر کی، نہ ہی جو میرے ساتھ اسلام آباد پولیس نے بدتمیزی کی. مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بلایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ کل کا جو واقعہ ہے اس میں اسلام آباد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا. یہ اسلام آباد پولیس نے کل ہائی کورٹ میں بھی کہا تھا، اس کے بعد پھر 3 فیڈرل منسٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی گئی. تو میرے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ کل بھی جھوٹ بول رہے تھے اور یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کل وفاقی وزیر فواد حسن فواد صاحب کو شام 6:30 بجے فون کر کے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا ہے، لیکن کسی کو رہا نہیں کیا. اس کے بعد میں 9 بجے ویمن پولیس اسٹیشن گیا. وہاں پہ میں نے دیکھا تو وہ جو عورتیں اور بچے تھے ان کو زبردستی گھسیٹ کے بس میں ڈال رہے تھے. اور وہاں پر ایک پولیس افسر تھا اشفاق وڑائچ، وہ ٹھڈے مارا تھا خواتین کو. تو میں نے جب اس کو روکا اور میں نے اس کی فلم بنانی کی شروع کی تو اس نے میرا فون مجھ سے چھیننے کی کوشش کی. تو اس پہ ظاہری بات ہے وہ میری اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. پھر میں نے دوبارہ فواد حسن فواد کو فون کیا اور میں نے فواد صاحب سے کہا کہ ادھر چیخو پکار سن لیں. کسی عورت کو رہا نہیں کیا انہوں نے، کسی بچے کو رہا نہیں کیا. یہ ان کو زبردستی بس میں ڈال کے اور کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. اور اس دوران میں دوبارہ جو ہے وہ وہی جو پولیس افسر ہے اس نے دوبارہ جو ہے وہ میرے سے بدتمیزی شروع کر دی. تو وہاں پہ پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں اسد اقبال بٹ صاحب، وہ بزرگ آدمی ہیں، وہ بھی تھے وہاں پہ. وہ اس بس کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ تم اب میری لاش سے ہی گزرو گے. تو پولیس نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، ان کو بھی ہٹا دیا. یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ان کو بتائی ہے کورٹ کو. تو اس کے بعد جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے میرے سے تو معذرت کر لی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کل بھی وہاں پہ غلط بیانی کی، آج بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ جی وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کہیں جا رہی تھیں، جبکہ وہاں پہ ابھی کورٹ میں وکلا نے اور میرے سمیت کئی وٹنسز نے یہ بتایا کہ جی وہ ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں ہے. تو جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اگر بلوچستان کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ فیڈریشن کے ساتھ امید لگا کے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، تو فیڈریشن نے کیا کیا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا. اب آپ خود بتائیں مجھے، یہ میرا سوال ہے ریاست پاکستان سے، ڈپورٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ ڈپورٹ اس کو کیا جاتا ہے جو کہ انلیگل امیگرینٹ ہوتا ہے، جو آپ کے ملک میں بغیر ویزے کے غیر قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں گھس جاتا ہے. تو آپ نے کہا جی افغان مہاجرین جو ہیں وہ انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں. تو کل آپ افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کر رہے تھے، اب آپ بلوچوں کو اسلام آباد سے ڈپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے اس نے بلوچوں کو یہ میسج دیا ہے کہ بلوچستان ایک علیحدہ ملک ہے، اور اگر کبھی آپ نے دوبارہ اسلام آباد آنا ہے تو آئی جی اسلام آباد سے پوچھ کے آنا، ورنہ ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیں گے. سر آپ سے تو معافی مانگ لی گئی ہے، کیا ان سے بھی ادالت کیا گیا جب ٹھڈے مارے گئے؟ ان کو جب ٹھڈے مارے گئے تو اس سے ادالت کیا گیا سر؟